قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور السلام علیکم انسان میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد انس القادری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سنبھلی نیٹ پر۔ تو ناظرین، اس بیان کو پورا ضرور سنیں، بعد میں آپ یہ نہ کہنا کہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بیان آپ پورا سنیں گے تبھی آپ کے بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ شب برات کے تعلق سے بیان ہے مفتی سلمان اظہری کا۔ اللہ رب العزت نے ضرور کریں۔ انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو جو پیدا کیا، اس کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اسی مقصد پہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں وہ چیز اپنے مقصد پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا، اب یہ مشین اس مقصد پہ نہیں چل رہی ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے، جہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے مقصد حیات سے آدمی جب بھٹکتا ہے تو کون سی چیزیں جو اسے اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ یہ مال دولت۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں شہد ہے، آپ اس کو نوش فرمانا چاہتے ہیں، منہ کے قریب لے گئے، اچانک آپ نے واپس رکھ دیا اور کسی چیز کو دھکا دے کر کے ہٹانے لگے، جیسے کوئی مکھیوں کو بھگاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، لیکن اندیکھی چیز کو آپ ہٹا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیالے کو اٹھایا، پھر تھوڑی دیر منہ کے قریب جاتے ہی واپس رکھ دیا، پھر کسی چیز کو دھکا دے کر نکال رہے تھے۔ تیسری مرتبہ پیالہ اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اشک بہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے پہلی بار جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو دنیا میرے پاس سج سنور کر کے آئی، تیار ہو کر آئی اور کہا اے اللہ کے نبی، میرا حسن و جمال آپ قبول کر لیں، ہر طرح کے حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے دھکا دے کر دور کیا کہ مجھے تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں، دنیا چلی گئی۔ دوسری بار جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا پھر آئی میرے پاس اور پورے زر و جواہرات اور دولت کے انبار لے کر دنیا نے کہا اے اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں، آپ کے قدموں میں سونے کے محلات اور جواہرات سجا دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا، نہ تیرے حسن و جمال کی طرف میں رغبت کروں گا، نہ تیرے دولت و مال کی طرف، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ تیسری بار بہت امپورٹنٹ چیز میں عرض کر رہا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا، دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا، مجھے دھکا دے کر دور کیا، لیکن ایک بات ہے، آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے، کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں، کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، تنہائی میں اپنے حبیب کو یاد کیا ہے؟ اس رسول کا حال تو یہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہو۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے اور کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے، اس کی بخشش میرے حوالے کر دے، رب حبلی امتی۔
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا۔ ہر دن ہر رات جو نبی پاک ہمیں یاد کرتے تھے، تو ہم نے آج وہ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں، اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں، دولت اور شباب، یہ حسن و جمال۔ ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے۔ اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہیں نا، علماء اکرام اپنا کام کریں گے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد انس قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سنبھلی نیٹ ورک۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ بیان بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ تو ناظرین ایسی ہی بیان سننے کے لیے، پیر اجمل قادری اور مفتی سلمان اظہری سید احمد قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے اور ہمارے اس چینل سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بیل آئیکن دبانے سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی خبر آپ تک پہنچتی رہتی ہے، آپ کو ملتی رہتی ہے۔ تو پیارا سا کامنٹ کریں آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔